بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ بات کی پروفیسر عبدالواحد ندیم صاحب نے، تو بات تو یہی ہے. ایز اے کارڈیالوجسٹ میں وہاں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں کارڈیالوجی، پرویز الہی کارڈیالوجی میں، تو میں ان کا پرسنل ڈاکٹر بھی ہوں، ٹریٹ بھی کرتا ہوں ان کو. اب ان کی ایج تقریباً 65-64 کے درمیان ہے. مفتی تو اب انہوں نے لے لیا، عبدالقوی صاحب کی ایج 64 ہے. تو 60 ایئرس کے بعد ہماری اسٹڈیز کہتی ہے کہ جو پیشنٹ انسومنک ہوتے ہیں، جن کی نیند پوری نہیں ہوتی، ان میں ڈیمینشیا کا پرابلم، اسپیشلی جو ڈائبیٹک ہوں، جن میں شوگر ہو، جن میں بلڈ پریشر ہو، اور جن میں ہارٹ کا پرابلم ہو، یہ تینوں چیزیں ان کے اندر موجود ہیں. ان کو اسٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں، وہ ڈائبیٹک ہیں، بڑے عرصے سے ہائپر ٹینسیو ہیں، اور ان کی سلیپ ڈسٹربنس ہے. تو یہ اسٹڈیز میرے پاس موجود ہے. 60 ایئرس کے بعد ایسے لوگوں میں ڈیمینشیا کا پرابلم بڑھ جاتا ہے. تو جب ہمیں یہ چیز ڈائگنوز ہوئی تو ہم نے ایک سائیکیٹرسٹ سے، ایک ماہر نفسیات سے رابطہ کیا. انہوں نے ان کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرائی. لیکن آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ جو پیشنٹ جس کو سٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے میڈیسن لینا از حد ضروری ہوتا ہے. اس کی ڈائٹ سے زیادہ اس کی میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ عبدالقوی صاحب نے کبھی سٹینٹ ڈلوانے کے بعد کی میڈیسن بھی پوری استعمال نہیں کی. میں اس کا شاہد ہوں. ایز اے ڈاکٹر میں انہیں ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ کمپلائی کریں، آپ کی ٹریٹمنٹ کمپلائنس اچھی نہیں ہے، سٹینٹ بند ہو جائیں گے. لیکن وہ اپنی ہارٹ کی میڈیسن بھی استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر اور شوگر کے معاملات بھی صحیح نہیں ہیں. تو یہ معاملہ چل رہا تھا، ماہر نفسیات سے ٹریٹمنٹ چل رہی تھی. پھر ہوا یوں کہ ان کو اسی سال، پچھلے سال جون 2020 میں کووڈ-19 کا اٹیک ہوا. یہ بات آپ کے علم میں ہے. تو ان کو ہم مجبوراً، کیونکہ ان کی حالت سیریس ہو گئی، تو ہمیں ان کو ایڈمٹ کرانا پڑا کووڈ ہاسپٹل، انڈس ہاسپٹل مظفر گڑھ میں. اب یہ چیز اظہر من الشمس ہے، یہ لوگ جانتے ہیں، سٹڈیز آ چکی ہیں میرے پاس. یہ سٹڈی ہے، پورا آرٹیکل ہے کہ کووڈ کے بعد جہاں پھیپھڑے انوالو ہوتے ہیں، لنگز، اور جہاں ہارٹ انوالو ہوتا ہے، اور جہاں باقی سسٹمک پرابلم ہوتے ہیں، وہاں سب سے زیادہ دماغ پہ اثر ہوتا ہے انسان کے. اور یہ سٹڈی کہتی ہے کہ جن پیشنٹس میں ڈائبٹیز تھی اور جن میں کووڈ ہوا اور جن کی ایج زیادہ تھی، ان میں کئی گنا یہ مسئلہ بڑھ گیا، ڈیمینشیا جس کو بولتے ہیں. آپ لوگ یہ چیز نوٹ کر لیں. ان میں 5 بڑے پرابلم ہوئے. پہلا پرابلم کیا ہوا کہ ان میں اب نارمل تھاٹس ہوئی، کہ وہ سوچ ان کے کنٹرول سے نکل گئی. آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، یہ سٹڈی امریکہ میں چھپی ہے، اور 60,000 سے زیادہ اس میں پیشنٹس انہوں نے دیکھے جن کو کووڈ ہوا، اور اس کے بعد ان کی ذہنی نفسیاتی حالت بگڑ گئی. ہمارے ہاں چونکہ سٹڈیز اتنی نہیں ہے، اس لیے ہمیں ریفرنس کے طور پہ امریکن سٹڈی. اس کے بعد نمبر 1 اب نارمل تھاٹس. نمبر 2 کیا تھا؟ ان میں اب نارمل بیہیویئر تھا. اب نارمل بیہیویئر اس چیز کا نام ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے، کیا چیز کس موقع پر کرنی ہے. آپ نے عبدالقوی صاحب کی ویڈیوز میں دیکھا